بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے بڑی تنقید برداشت کی ہے، پچھلے دنوں بھی بہت ہوئی، ابھی بھی شاید کچھ لوگ کر رہے ہوں۔ خیر، تنقید برداشت کرنا آپ کی پرانی عادت ہے۔ ابھی جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں ایک قوم بن کے مقابلہ کرنا چاہیے، بالکل درست ہے۔ کچھ لوگ یہاں سیاسی کورونا کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، کچھ صوبائی تعصب کو ہوا دے رہے ہیں، کچھ لسانی تعصب کو۔ تو ایک تو یہ تعصبات ختم ہونے چاہیے۔ آپ قوم سے اپیل کریں کہ آپ ان اختلافات میں نہ پڑیں۔ دوسرا، یہ اچھا اقدام ہے گڈز ٹرانسپورٹ والا، بالکل۔ باقی پاکستانیوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا زرعی ملک ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ آپ کے جو باقی سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں، مثلاً بیت المال ہے، وہ اون بپی صاحب سے کہیے کہ وہ ذرا سرگرم ہو جائیں، چونکہ 10-12 سال پہلے جب آئی ڈی پیز کا ایشو تھا تو زمرد خان نے بڑی سرگرمی دکھائی تھی۔ پھر جو لوگ ہمارے ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے پیسے بناتے رہے یا شوگر سے بناتے رہے یا اور جگہوں سے بناتے رہے، انہیں بھی اپیل کریں کہ وہ میدان میں آئیں، جیسے انڈیا میں مسٹر امبانی آئے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ حج پہ جا رہے تھے انہیں کہیے کہ آپ اپنے ملک کے یتیموں اور غریبوں کی مدد کریں۔ آپ کے پاس پیسے تھے، آپ صاحب ثروت تھے تو حج پہ جا رہے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو اخباری کارکن ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، تو ایڈوائزر آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں، انہیں کہیے کہ جو اخبارات کے پیسے ہیں وہ بھی ریلیز کر دیں تاکہ چھوٹے کارکن جو اخبارات کے، ان کے گھروں میں بھی چولہے جلتے رہیں۔ بس دیکھیں، میں 2-3 چیزیں ساتھ ساتھ میں کہہ دوں۔ پہلے تو میں میڈیا کے اوپر صرف یہ کہہ دوں کہ میں دنیا میں سارا میڈیا دیکھا ہے جس کو آزاد میڈیا کہتے ہیں، مغربی دنیا میں آزاد میڈیا ہوتا ہے، اور میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جمہوریت کے اندر۔ اگر ایک جو میڈیا ہوتا ہے نا، وہ ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے، یعنی اگر میں آج اقتدار میں ہوں تو اگر میں ملک کے لیے واقعی سنسیئر ہوں تو میڈیا میری مدد کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا کوئی میرا وزیر پیسے بنا رہا ہے تو میڈیا جب اس کی نشاندہی کرے گا تو میرا فائدہ کرے گا اگر میں سنسیئر ہوں ملک کے لیے۔ لیکن ایک ہوتی ہے تنقید جو آپ ملک کا فائدہ کرواتے ہیں، اور ہر بھی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ایک ملک کا فائدہ کرواتے ہیں۔ ایک بدقسمتی سے ہوتی ہے جو بدنیتی کے اوپر ہوتی ہے اور وہ عوام پہچان جاتی ہے اس میں اچھا برا ہے۔ لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت آزاد میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتی، اور انشاءاللہ ہماری حکومت یہ ثابت کرے گی کہ میڈیا کی آزادی کے لیے کھڑے رہیں گے۔ اب آپ نے جو دوسری بات کی وہ زیادہ اس کو سمجھنے والی بات ہے۔ جب ایک ملک کے اندر کرائسس آتا ہے، اور یہ بڑا کرائسس ہے، اس کو کوئی آج بیٹھ کے اپنے ذہن میں نہ ڈالے کہ کیونکہ ہمارے ابھی کیسز اتنے تیزی سے اوپر نہیں گئے تو یہ ہمارا شاید ہم بچ گئے ہیں کرائسس سے۔ یہ ساری دنیا میں کرائسس آیا ہے۔ دنیا جو مرضی آپ کر لیں وہ انٹر لنکڈ ہے، وہ ایک گلوبل ولیج ہے۔ ہمیں اس کا اثر آنا ہی ہے، اور اللہ سے تو یہ دعا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر باحثیت قوم ہم سب اکٹھے لڑیں گے تو وہ اثر بڑا کم ہوگا، وہ اس کا ہم امپیکٹ نیچے لا سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں آج بھی سوچنا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں ساری قوم سوچے، کہ ہمارا عام آدمی ہماری کچی آبادیوں میں وہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے، اس کی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اس میں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کسی کے لیے بھی نہ ہو، لیکن ان کے لیے کم ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ قوم اس کا مقابلہ کرتی ہے، کسی قسم کی ڈویژنز نہیں ہونی چاہیے آپس میں۔ اور مجھے پتہ ہے کون کیا کوشش کر رہا ہے، میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کتنی بڑی طاقت بن گیا ہے، ہر جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے آج، تو وہ انشاءاللہ یہ جو بھی کوشش کرے گا
اس وقت عوام کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے اس کو خود نقصان ہوگا. میں آخر میں یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ جو آپ نے بیت المال کی بات کی اور جو باقی چیریٹیز کی، اور آپ نے بتایا کہ جو ورکرز ہیں جو میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں، فرنٹ لائن لوگ ہیں، وہ اس وقت یہ بہت بڑا ایک محنت کش طبقہ ہمارا مشکل میں ہے. ریسٹورنٹس میں نوجوان کام کرتے ہیں، ریسٹورنٹ بند ہو گئے. ڈیلی ویجر سب سے زیادہ جو ایک چھابڑی پہ بیچ کے اپنے گھر میں کھانا لے کے آتا تھا. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں. ہمیں ایک قوم کو سوچنا چاہیے. اس لیے انشاءاللہ ہم سب سے بڑا پروگرام یہ جو احساس کا ہے کہ ڈائریکٹ ان کی ہم پوری میپنگ کر رہے ہیں، ان کو ڈائریکٹ پیسہ پہنچائیں گے. اور دوسرا یہ جو یہ کرونا ریلیف ٹائیگرز آج اناؤنس کیے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اپنے ایریا میں نشاندہی کریں ان لوگوں کی، اور پھر ہم ان کی نشاندہی کریں گے، ان کو میپنگ کریں گے. اب یہ سارا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے پورا ڈیٹا بنائیں گے، اور اس ڈیٹے کے ذریعے ہم انشاءاللہ ان کے پاس پہنچیں گے. یہ ہمیں آج کل کا یہ جو 21ویں صدی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب ڈیٹا جمع ہوتا جائے گا. آج تک ہمیں یہی نہیں پتا اصل میں کتنے لوگ بے روزگار ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کتنے فارمل سٹرکچر میں ورکرز ہیں، کتنے انفارمل ورکر ہیں. اس سے ہمیں ایک میپنگ سارے ملک کا ڈیٹا مل جائے گا. اور اگر ہم اس کرائسس سے صحیح سبق سیکھ گئے اور ہم نے صحیح طرح اس کا لڑا، تو اس سے ہم ایک بحیثیت قوم زیادہ تکڑی نکلیں گے اس کرائسس سے. جی پہلے کر یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ لوگ ہیں تو قوم سے آپ مخاطب ہوتے ہیں، اور دوسرا ایک انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کو ایک فیڈ بیک بھی ملتا ہے. اور آپ نے جب سے یہ کرائسس آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو کرونا سے متاثرہ افراد کی اموات کا بھی ظاہر بات ہے فکر مند ہے، لیکن زیادہ یہ کہ کہیں بھوک سے اس سے فوت نہ ہو جائے. تو میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ آپ نے بھی کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کی بات کی ہے کہ اس کو آپ کھڑا کرنے جا رہے ہیں، 31 مارچ تک رجسٹریشن شروع ہوگی. تو کوئی ٹائم لائن آپ کے ذہن میں ہے؟ کیونکہ جزوی یا مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو دیہڑی دار طبقہ ہے یا جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ تو کافی مشکل میں ہے. پچھلے دنوں آپ نے 200 ارب روپے اناؤنس کیے کہ اس طبقے کے لیے. تو یہ ضرور قوم کو بتائیے گا اس کی تقسیم کیا یہ ٹائیگرز فورس جو بنا رہے ہیں کرونا ریلیف ٹائیگر فورس اس کے توسط سے ہوگی؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کب شروع ہوگی؟ کیونکہ جزوی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسلام آباد میں بھی جب ہم یہاں آ رہے تھے تو جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ تو اب ایک طرح سے بے روزگار ہیں. اور دوسرا وہ جو 150 ارب روپے ہر 4 ماہ میں 3000 روپے دیے جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں یہ سفیشینٹ ہے 3000 روپے پر فیملی؟ اور اینڈ میں یہ کہ جو گڈس ٹرانسپورٹ آپ نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تو کچھ آپ چونکہ قوم کو لیڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر، ہماری قوم کو بھی کہیں گے بہت سی ایسی خبریں آئیں کہ لوگ ٹرکوں میں ترپال ڈال کر لوگوں کو بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں لوگ مشکل میں ہیں. اب سوچیں کہ وہ جو بیچارے لوگ ایک ٹرک کے اندر ترپال کے نیچے لیٹ کے جا رہے ہیں وہ مشکل میں ہوں گے. دیکھیں میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے لوگوں کو پکڑا ہے اور جیلوں میں ڈالا ہے، یہ جو پولیس نے، میں نے سنا ہے کہ لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا ہے یا فیکٹری میں کام کر رہے تھے وہ پکڑ کے لے گئے، ان سب کو چھوڑ دیں. دیکھیں لوگ مشکل میں ہیں، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. لوگوں کو فکر یہ ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا. یہ آسان فیصلے نہیں ہیں لوگوں کے. ہم جو یہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی پروگرام ہوگا. اس کے اندر ہم سب لوگوں کو انوالو کریں گے. یہ نہیں کہیں گے ایک تو پیسے اکٹھے کریں گے جو کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی، ہم نے 1.25 کروڑ لوگوں کو، گھرانوں کو ہم یہ سیدھا ہی 4 مہینے کا سیدھا ہی پیسہ دے دیں گے. 12,000 تو امیجیٹلی ان کے پاس آ جائے گا. پھر یہ جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اوپر جتنا بھی ہم پھر پیسہ اکٹھا کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے لوگ زیادہ بھی نکل سکتے ہیں، تو وہ جو ہمارے کرونا ٹائیگرز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اور کدھر لوگوں کو مشکل ہے. تو یہ ہمارا ڈیٹا بھی بنتا جائے گا، ان لوگوں کو بھی پیسہ جیسے جیسے ہمارا پیسہ آئے گا وہ پہنچاتے جائیں گے. ہم کوشش یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک ریلیف ورک ہم کریں گے، لیکن آرگنائز طریقے سے. جو چیریٹیز بھی آئیں گی، جو بھی کام کرنا چاہتا ہے، بیت المال، زکوٰۃ، سارا ایک سینٹرل ڈیٹا بیس سے جائے گا تاکہ اس کا صحیح استعمال ہو.
یہ نہ ہو کہ کئی لوگوں کو کچھ ملے اور کئیوں کو کچھ بھی نہ ملے, کئیوں کو زیادہ ملے, کئیوں کو جو پہلے ہوتا رہے. جی صوبوں نے ایمرجنسی لگا دی ہے ہیلتھ کی, فیڈرل گورنمنٹ نے فیڈرل ہیلتھ ایمرجنسی کیوں نہیں لگائی؟ پیپرا رولز اس سے مستثنا ہوں گے. اسلام آباد کے بہت سارے اداروں نے اکوپمنٹ خریدنا ہے ایمرجنسی کا, لانگ ٹینڈرز نہیں. این ڈی ایم اے کی ایمرجنسی سارا کیٹر نہیں کرتی ان سب چیزوں کو. ایک تو یہ کہ اس کی طرف آپ کیوں نہیں جا رہے. دوسرے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں, پہلے جب ارتھکوئک آیا, زلزلے, سیلاب, ہم نے سب کور کیے ہیں, ہم نے جرنلسٹ کی حیثیت سے اور آپ نے سیاستدان اور فلنتھراپسٹ کی حیثیت سے کر لیے. ایک فلڈ ریلیف کمیشن بھی بنا تھا پرائم منسٹر آفس کے انڈر, کہ اس کے اندر ساری مانیٹرنگ ہوتی تھی چیزوں کی, کہ جیسے اب آپ یہ بنا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے وہ ڈیٹا آپ لے لیں گے, لیکن ایسا ادارہ بھی ہونا چاہیے جو سب صوبوں کو لے کے چلیں. آپ ایک کوارڈینیشن کمیٹی روز میٹنگ کر رہے ہیں, دوسرے تیسرے دن صوبوں کے ساتھ انٹریکشن میں سیکٹری انٹیریئر کا بڑا رول ہوتا ہے. وہ اس کے اندر نہ منسٹر انٹیریئر نظر آتے ہیں, نہ سیکٹری انٹیریئر نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے فلائٹس پہ پابندی لگائی اور ہم ایک ارینجمنٹ کریں گے. دیکھیں تقریباً 3 لاکھ پاکستانی واپس آئے گا جب آپ کھولیں گے, اور 50,000 اس میں یو کے, یو ایس اور کینیڈا سے اسٹوڈنٹ ہوگا. ان کی واپسی پہ یہاں پہ کیسا ارینجمنٹ ہوگا جو آپ لوگ ایئرپورٹس پہ کریں گے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم چاہ رہے تھے. اور دوسرے ایک آپ کے لیے تجویز, جیسے آپ کل گئے تھے, جو آ رہا ہے چائنا سے سامان آ رہا ہے, حفاظتی کٹس, ڈاکٹرز وغیرہ کی, سمبولیکلی آپ خود جا کے کیوں نہیں تقسیم کرتے اسے؟ پہلے تو میں آپ کا یہ سوال ہے نا کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں, یہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ 75% جو کیسز ہیں وہ باہر سے آئے ہیں لوگ. یعنی پاکستان کے اندر صرف 15% کیسز ہیں جو ہوم گرون ہیں, باقی باہر سے آئے ہیں. اس لیے ہم نے, مجھے پتہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بڑا پریشر ہے اس وقت, جو واپس آنا چاہتے ہیں, اوورسیز پاکستانی جو واپس آنا چاہتے ہیں, وہ پھنسے ہوئے ہیں ایئرپورٹس پہ, ٹرانزٹ میں پھنسے ہوئے. ہمیں سارا اس کا احساس ہے, لیکن یہ شکر ہے کہ ہم نے پریشر میں نہیں آئے. اور بڑا پریشر تھا بچوں کے ماں باپ کا, جو اسٹوڈنٹس ہمارے ووہان پروونس میں تھے, ان کے ماں باپ کا بڑا پریشر تھا. ان کے میسیجز آ رہے تھے ٹیلی فون کے اوپر, مشکل تھا. ڈاکٹر ظفر کو تو 2 دن نیند نہیں آئی جب ان کو, کہ اس پریشر کے اندر. لیکن شکر ہے کہ ہم نے وہ پریشر برداشت کیا, کیونکہ اس کی وجہ سے وہ بھی, ان کو بھی آرام, وہ سب نکل گئے ہیں اس سے. یہاں آتے اور ہمارا جو پلان تھا حاجی کیمپ پہ ان کو ٹھہرانے کا, وہ حاجی کیمپ نے دوسرا تافتان بن جانا تھا, کیونکہ ہمارے پاس ابھی ایکسپیرینس تو نہیں ہے, وہ اور پھیل جانا تھا. تو ایک وہ پریشر. اب یہ پریشر پاکستانیوں کو جو باہر سے آنا چاہتے ہیں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 4 سے ان کو آنے دے رہے ہیں, لیکن سٹیگر کر کے ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جن کی پہلے ہم سکریننگ کر سکیں گے. سکریننگ کے بغیر ہم ان کو اس لیے ساروں کو آنا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے سب کی سکریننگ کرنے کے لیے. تو وہ تھوڑے تھوڑے بیچز میں لے کے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ ہماری تیاری بھی تب تک ہو گئی ہے. اکوپمنٹ بھی آ گئے ہیں ہمارے این ڈی اے میں, کہ جنرل افسر بیٹھے ہوئے ہیں, اکوپمنٹ بھی آ رہی ہے, کئی آرڈر کی ہوئی ہے, کوئی راستے میں ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو فرنٹ لائن جہاد لڑنے والے لوگ ہیں, وہ ہمارے ڈاکٹرز, نرسز اور ہیلتھ ورکرز ہیں. ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے وہ ان کے اندر سے بھی, کیونکہ اس وقت سب کو تو ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہے, ساری دنیا میں اب شارٹیج ہوگی ہے اس پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی. تو وہ ہم سب سے پہلے آئی سی یو, ایمرجنسی, جو ادھر سب سے پہلے ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں, جو ادھر نرسز اور ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, اور جیسے جیسے آتا رہے پھر ہم باقی سب کو دینا چاہتے ہیں. ان کے لیے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو لیے ہیلتھ رسک بونسز بھی دیں گے انشاءاللہ. اور جو میں بھی یہ ٹائیگر کرونا جو ریلیف فورس تیار کر رہا ہوں, اس میں بھی جو ینگ ڈاکٹرز ہوں گے, جو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ان کی یہ جو خدا نہ خواستہ اگر ایک دم تیزی سے پھیلی تو ان کو بھی ہم وہاں استعمال کریں گے. اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تو ہر روز ہماری میٹنگ ہے, ہر روز ہم جائزہ لے رہے ہیں, ہر روز کوآرڈینیشن ہے سارے صوبوں کے ساتھ. اور جیسے جیسے جدھر بھی ہم فیل کریں گے, آج نہیں اگر جدھر پرابلم آیا کل ہم اناؤنس کر دیں گے.
میں پروونشل کوآرڈینیشن پہ ایڈ کروں. آپ جو کوآرڈینیشن کا پوچھ رہے تھے صوبوں کے ساتھ, ایک تو ظاہر ہے جو سینئر لیول کی کوآرڈینیشن ہے وہ تو پرائم منسٹر خود لیڈ کر رہے ہیں, روزانہ میٹنگ ہوتی ہے, سارے 11 صوبائی وزرائے اعلیٰ, GV کے JK کے پرائم منسٹر اور سب لوگ ہوتے ہیں. اس کے نیچے کل کی NCC کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا, ایک نیشنل کمانڈ سینٹر بنایا گیا ہے, NDMA کے اندر پلیس ہے, اس کی نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے. وہاں پہ ڈائریکٹ ایک ساتھ صوبوں کے ریپرزینٹیٹیو بھی بیٹھے ہوں گے, وفاق کے جتنے ادارے بھی ہیں, تو ایک ہی جگہ سے وہ آپریٹ کریں گے تاکہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ اور بہتر ہو سکے. بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے ایک تو پرائم منسٹر یہ جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آئی تھنک اٹس ویری ری ایشورنگ. یہ بہت ری ایشورنگ ہے اور یقیناً تمام پاکستانیوں کو اس کا بڑا کنسرن تھا. چائنا کی آپ نے بات کی, چائنا سے اسٹوڈنٹس آنے کی, اور ہم بھی ان میں سے تھے جن کا خیال تھا کہ بچوں کو آنے دیں کیونکہ یہاں ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک دیٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیجن نہیں آنے دیا. اتنا ہی الٹا ڈیسیجن تافتان میں جس طرح ہم نے مس مینیج کیا ہے کوارنٹین, یہ تو آپ مانیں گے, اس کو تو دیٹ واز اے ڈیزاسٹر. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ اور بات ہے. اب دو جی بتائیے. جی دیکھیں, آپ کو سمجھ جائیں, پہلے تو آپ کو تو پتہ ہوگا کہ تافتان ایک ویرانے میں ہے. وہ ایسا بارڈر ہے جدھر 3 تو کمرے تھے بارڈر کے اوپر. جب پہلا کیس آیا پاکستان میں 26 فیبری کو, تو ڈاکٹر ظفر خود گئے تافتان, ادھر جا کے جائزہ لیا, اور انہوں نے جب واپس آ کے رپورٹ دی تو ہم سب میں خوف طاری ہوا کہ وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں. اس کے بعد پوری کوشش کی وہاں بیسک فیسلٹیز پہنچانے کی. وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے. ادھر پھر پاکستانی فوج نے وہاں ایک میک شفٹ, وہ جو ایک اسکریننگ یا جو بھی وہ ایریا پہنچایا, جو ٹیسٹنگ تھی, موبائل لیب پہنچائی اس کے, یعنی اور وہاں کیونکہ کوئی دیکھیں نا کوارنٹین جب کرتے ہیں لوگوں کو اکیلے کمرے دیتے ہیں, وہاں کوئی تھا ہی کچھ نہیں. اب ہم مشکل ہی کیوں پڑی ہمیں, کیونکہ ایران کے اندر اس طرح جب پھیلی تو ایران خود نہیں کوپ کر سکتا تھا. چائنا کوپ کر گیا, چائنا نے پورا ایک سسٹمیٹکلی ڈیل کیا. ایران کے ابھی بھی حالات دیکھیں تو ان کے لیے بڑی مشکل پڑی. سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ایک وہ سینکشنز لگے ہوئے ہیں, ایک ویسے جب پھیلنا شروع کیا تو ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے. تو کئی جگہ تو انہوں نے دھکیل دیا ہمارے پاکستان سائڈ کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سرکمسٹانسز میں ہمارے لیے تھا بڑا مشکل, حالانکہ مس مینج نہیں کہہ سکتے, وہاں تھی نہیں مینجمنٹ. بلوچستان کی گورنمنٹ نے ہم نے پروگرامز میں آ کے کہا کہ SOP ڈاکٹرز صاحب نے بنائی جو کوارنٹین کی. یہ سوال تو اٹھے گا نا پرائم منسٹر صاحب کہ کوارنٹین ہماری فوج کے میڈیکل کور دنیا جہان میں جا کے مینیج کرتے ہیں کرائسس کے. کوارنٹین وہ اٹ واز مینس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیبر دا پوائنٹ. اچھا آگے چلیے گا. آپ کا جو لوگوں کے لیے درد ہے, ویسے میں ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں کہ مجھے ذرا عجیب لگ رہا ہے کہ میڈیا کے اور لوگ آنے چاہیے تھے. آپ نے پچھلی دفعہ اتنے سخت سوال اٹھے اور وہ سوالوں کا آپ نے اتنے اچھے طریقے سے جواب دیا, یو گریو ٹالر. آج بھی میڈیا کے اور لوگ آنے چاہیے تھے, اور تو یہ میں ضرور کہوں گی. جی میں بالکل میڈیا کے اور لوگ آنے تھے, لسٹ بنائی تھی کوئی 8-9 لوگ, اس سے زیادہ ویسے ہی یہ کرونا کی ایک میں سنو لوگ زیادہ تھے, لوگ ہم نے زیادہ بلائے کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ لوگ کتنے 3-4 نہیں آ سکے. اور اگر ہم زیادہ لوگ بلاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم ویسے ہی سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں. جی سب آپ جو بات کہہ رہے ہیں, یو نو یور پین اینڈ کنسرن لوگوں کے لیے بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے, بہت اہم ہے, اور یہ آپ کا رہا ہے تھرسٹ. سوال ایک یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ اگر اسٹڈیز دیکھیں مختلف, ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی, لیکن آپ WHO کی اسٹڈی کہہ رہی ہے فرام 18 to 45 ایئرس کے 33% لوگ مارے گئے, جو ابھی مرے ہیں
فرام 18 to 45, مطلب ایج گروپ کا بھی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اسٹڈیز وہ بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی پرائم منسٹر صاحب آپ کو بھی لوگ اسٹڈیز ڈائریکٹلی بھیج رہے ہوں گے جو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلوسو سچویشن ہو سکتی ہے. تو کیا وائرس سے لوگوں کے مرنے کا زیادہ ڈر ہے یا بھوک سے مرنے کا زیادہ ڈر ہے؟ جو ارینجمنٹس کی آپ بات کریں, اینڈ وی آر ویری گلیڈ کہ اسد عمر صاحب از ناؤ گوئنگ ٹو بی اوور سینگ دس انڈر یور لیڈرشپ. لیکن یہ کہ آپ سے پرائم منسٹر صاحب ایک ڈائریکٹ پیغام لوگوں کو جائے کہ گھروں میں رہیں. دیکھیے ہم جب پھر رہے ہیں یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بھی وہ ایک پرابلم ہے, لوگوں کو لگتا ہے جیسے چھٹی پہ. ایک کلیئر کٹ میسج, اب جیسے مساجد کا ہم نے دیکھا, پنجاب نے, اسلام آباد نے, ہر ایک نے کہا آپ اندر رہیں, گھروں میں نماز پڑھیں, لیکن پھر بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں. اور آئی ایم ناٹ ایڈوکیٹنگ کرفیو, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا ایک ڈر ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے لوگوں کو ڈر ہی نہیں ہے, لوگ پھر بھی نکل رہے ہیں. تو وہ جو ایک میسج ہے آپ کی طرف سے کلیئر کٹ آنا, اس پہ بات. اچھا, اور ایک اور بات یہ کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جب ان کو پتہ چلا میں یہاں آ رہی تھی تو انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب سے بتائیں ہم نے ابھی اسٹڈی مکمل کی اور یہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ اسد عمر صاحب وغیرہ. انہوں نے کہا کہ جو جی ڈی پی میں 6 سے 7% کمی آنے کے امکانات ہیں اگلے 3-4 مہینے میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر انٹرسٹ ریٹ 1% کم کریں گے تو انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا, کیونکہ 25 لاکھ آپ کو ان امپلائمنٹ کے بہت احساس ہے, خیال ہے کریکٹلی. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 لاکھ کے قریب ان امپلائمنٹ ہو جائے گی, ناٹ بیکاز آف کرونا بٹ بیکاز انڈسٹری کا جو حال ہے. ایک تو یہ سوال, اس پہ کچھ فرما دیجیے گا. اچھا, اور یہ کہ آپ نے بہت اچھی بات کی جو آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اتنی ڈائریکٹلی آپ نے میسج کیا. آئی تھنک یو آر دی اونلی لیڈر جو اتنی ریپیٹڈلی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایران پر اتنے سینکشنز ہیں, یہ بڑی زیادتی ہے, ہیومینٹی شوڈ بی ٹوگیدر ایٹ دس پوائنٹ. اب میں ایک بات کرنے لگی ہوں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان پالیٹکس ایٹ آل. نو بڈی از گوئنگ ٹو گرو ٹالر پرائم منسٹر صاحب اگر آپ کا انٹریکشن ہوگا, لیکن اس قوم کو ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. ایک قدرتی آفت آئی ہوئی ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ نہ تو شہباز شریف صاحب نے لمبا ہو جانا ہے زیادہ, نہ بلاول بھٹو صاحب کو زیادہ ووٹ ملنے. آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ ملیں لوگوں کو پلیز, دیٹ از فار دا سیک آف دس کنٹری, وی نیڈ اٹ. اور یو آر مچ ٹالر دین دس. آپ نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ تم یہ چھوڑو بات ہیومینٹی کے لیے, آپ کا میسج ہیومینٹی کے لیے, یو مسٹ میٹ دیم. اب نسیم آپ نے کوئی 5 کویسچنز کر دیے, میں کدھر سے شروع کروں, کون سا پہلا کروں؟ دیکھیے نسیم, جو ہیلنگ ٹچ چاہیے نا پاکستان کو, اگر آپ میرے سے پوچھیں ہیلنگ ٹچ کیا چاہیے پاکستان کو, ہیلنگ ٹچ یہ چاہیے کہ ایک چھوٹا سا طبقہ اس ملک میں پریولیجڈ ہے, وہ چوری کرتا ہے, وہ لوٹتا ہے, وہ منی لانڈرنگ کرتا ہے, ہمارا ملک اس کو پکڑ کے جیلوں میں نہیں ڈال سکتا. سنو میری پہلے بات سنیں. ساری جو ہائر ایجوکیشن تعلیم وہ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے, اچھے پرائیویٹ ہاسپٹلز وہ چھوٹے سے طبقے کے لیے. اس ملک کے اندر اگر میں آج طاقتور ہوں اور میں پیسے والا ہوں, میں اس ملک کا انصاف کا نظام میں جو مرضی کروں اس ملک میں مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جو نیچے ہے جس کو ہیلنگ ٹچ چاہیے, نہ ان کے لیے ہم اچھی تعلیم دیتے ہیں, نہ صاف پینے کا پانی دیتے ہیں. کسی کو پتہ ہے کہ ایک مسئلہ سن لینا, میں آپ کے پہلے پوری آپ کی بات پوری کر دوں, اس لیے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. دیکھیں, اس ملک کے لیے جب تک ہم یہ احساس نہیں کریں گے کہ اس ملک کے اندر وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کا بھی سٹیک ہے. وہ چھوٹا سا چوری کرتا ہے, سائیکل پکڑتا ہے, وہ 6 مہینے جیل میں چلا جاتا ہے. اور دوسرے جو ہیں طاقتور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ, یہاں 30 سال سے حکومت میں رہے ہوئے ہیں اور علاج سب کا باہر ہوتا ہے, ایک ہاسپٹل نہیں ہے. اور ہاسپٹل کو آج آ کے تنقید کر رہے ہیں, آج کہہ رہے ہیں یہ ہاسپٹل کا کیوں اتنا برا حال ہے. دیکھیں, یہ اس لیے ہے کہ اس میں طاقتور ان ہاسپٹلوں میں نہیں جاتا, پیسے والا ان ہاسپٹلوں میں نہیں جاتا. میرا اس لیے بہت بڑا اختلاف ہے کہ یہ جو ملک ہے اس میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے انسانوں کے اندر فرق کیا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ایک پتے والی حدیث جو ہمارے سامنے دنیا میں چل رہی ہے کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے کمزور کے لیے.
یہ میرا سب سے بڑا اختلاف ہے. میں نے اس لیے, آپ بھی اس پارٹی میں تھیں جو آج سے 23 سال پہلے تحریک انصاف بنائی تھی. وہ تحریک انصاف کا مطلب ہی یہ تھا کہ انسانوں کو ایک ہی طرح رکھو, طبقے نہ رکھو. اور یہ اور انشاءاللہ جو ہماری کوشش ہے, پہلی دفعہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ نے ایک سلیبس لے کے آئے ہیں کہ ساری پاکستانی قوم کے لیے ایک کور کریکولم. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, نہیں تو انگلش میڈیم, اردو میڈیم, دینی مدرسے. اس کے علاوہ لیگل ایڈ لے کے آ رہے ہیں, قانون کے لیے غریب آدمی کے لیے گورنمنٹ ذمہ داری لے گی اس کے لیے عدالت میں جا. پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں ملک میں. اس وقت ایک عام گھرانے کے لیے 7,20,000 کا انشورنس ہے ایک گھر کے لیے, اور وہ کدھر تک 60 لاکھ صرف پنجاب میں خاندانوں کو کور کیا ہے, پختونخوا میں سارے خاندانوں کو کور کر رہے ہیں. یہ ایک نئی چیز ہے, پہلی دفعہ سوچ رہے ہیں. انشاءاللہ جو آپ بات کر رہی ہیں ہیلنگ ٹچ, میرا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان میں ہیلنگ ٹچ ہے. مجھے جو شروع میں تنقید ہوئی کہ عمران خان کوئی اس کو فکر نہیں ہے لاک ڈاؤن کی, فکر مجھے سب سے زیادہ تھی. لیکن میں سب سے پہلے سوچ رہا تھا کہ 7 لوگ ایک کمرے میں ہیں. ایک ابھی آپ نے بات کی کہ جی آپ یہ جو کہ کیوں نہیں اویئرنیس کرتے, کہ لوگوں کو کیوں نہیں کہتے. میں سب سے پہلے سوچتا ہوں کہ ایک کچی آبادی کے اندر, یہ اسلام آباد میں کچی آبادی ہے, 6 لوگ ایک کمرے کے اندر گھسے ہوئے ہیں. میں ان کو کہوں لاک ڈاؤن ہو جاؤ, آپ اندر گھس جائیں, کدھر نہ کھانا میں ان کو پہنچا سکتا ہوں نہ کچھ دے سکتا ہوں. اس لیے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پہلے تو وہ کنڈیشنز کریٹ کریں, اور انشاءاللہ یہ جو کرونا ٹائیگرز ہیں ہمارے, ان کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے وہ لاک ڈاؤن کی جو آپ بات کر رہے ہیں, کسی محلے میں کسی ایریا میں, تو ہمارے پاس لوگ ہوں جو کہ پورا ایک وہاں ان کو کھانا پہنچا سکے, ضروریات پہنچا سکے, تب لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے. چائنا کے اندر لاک ڈاؤن ابھی تک صرف چائنا میں لاک ڈاؤن کامیاب ہوا ہے. اگر جو صحیح آپ دیکھیں ساؤتھ کوریا میں بھی تھوڑا, لیکن چائنا میں, لیکن چائنا نے پورا ایک سسٹم بنایا تھا. آج نہ امریکہ میں کامیاب ہو رہا ہے, نہ اٹلی میں کامیاب ہو رہا ہے, نہ انگلینڈ کے اندر کامیاب ہو رہا ہے. مصیبت پڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں, آپ صرف نہیں 1 منٹ میں, دیکھیں لمبی ہو جاتی ہے بات. دیکھیں انشاءاللہ میری اب پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان میں ہم اب ایسا ایک سسٹم لے کے آئیں گے. یہ جو میں آج اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے والنٹیئر سسٹم بھی ہوگا, ہماری چیریٹیبل بھی ایک پوری احساس پروگرام بھی ہوگا, صوبوں کے ساتھ مل کے کریں گے. صوبوں کو ہم ڈائریکٹلی فیڈ کریں گے, بتائیں گے کون سے والنٹیئرز ہیں, کون سی چیریٹیز ہیں. سارا ملک مل کے یہ مثالی طور پہ دنیا میں مثال بنے گی انشاءاللہ جو پاکستان کورونا کا مقابلہ کرے. شوہر کو چھوڑ دیا گیا, 2 نہیں پاکستان کی بات کرتے ہوئے لاہور میں, وہ کیوں اس نے شکریہ آپ کا کیا؟ اس نے ایک کورونا کے پازیٹیو امپلائی کو اپنے 2 بسوں میں سوار کرا کے وہاڑی بھیج دیا, اس کو کیوں ضمانت ملی؟ پہلے میری عرض سن لیں, مجھے اس کیس کا کوئی آئیڈیا نہیں, نہ مجھے اس کا پتہ ہے, نہ مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا ہے. آپ بات بالکل ٹھیک کریں, لیکن پلیز یہ بھی سمجھ لیں, دیکھیں یہ نئی چیز ہے. پاکستان میں لوگ آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے. ابھی لوگوں کو, آپ جس نسیم زہرا ٹھیک کہہ رہی ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرونا ہے کیا, کیونکہ وہ ارد گرد دیکھ رہے ہیں. اب اٹلی کے اندر کیوں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, 700 لوگ دن میں مر رہے ہیں. پاکستان میں ابھی 2 ہفتے میں 8 لوگ مرے ہیں, تو لوگوں کو اہمیت نہیں آ رہی اس کی سمجھ. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارا کام ہے, اور میں انشاءاللہ مسلسل لوگوں کو بتاتا رہوں گا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ یورپ کی طرح پھیلنی شروع ہوئی, ایک طرف کرونا پھیل رہی ہو اور دوسری طرف ہم لوگوں کو کھانا نہ پہنچا رہے ہوں, وہ ہمارے لیے سب سے برا سناریو ہے. وہ امیر ترین, میں پھر سے کہہ, امریکہ نے $2,000 ارب خرچ کر رہے ہیں ریلیف پیکج میں, ہمارا سارا ٹیکس کلیکشن $45 ارب ہے. اس لیے اگر یہ غلط ہو گیا تو اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کدھر جا سکتے ہیں. اس لیے ابھی سے تیاری کر رہے ہیں. آج آپ حفیظ شیخ صاحب کو جو میڈیا ورکر تو میڈیا کے حوالے سے آپ نے ہدایات دی ہیں, مدر صاحب انہوں نے منڈے کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ایک پیکج بنانے کے حوالے سے پی ایم صاحب نے ہمارے جو ایڈوائزر فنانس ہیں ان کو انسٹرکشن. لیکن فردوس میں عرض کروں, دیکھیں میڈیا ورکرز بڑے فرنٹ لائن پہ ہیں, لیکن اس وقت بہت اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں. سارا وقت ہمارے پاس آ رہے ہیں لوگ
کیونکہ پوری دیکھیں نا، جب آپ ایک باندھی ہو گیا ملک، تو جو بھی تنخواہ دار، جو بھی گورنمنٹ کے امپلائیز کے علاوہ سارے اس وقت متاثر ہو رہے ہیں. تو ہم مسلسل بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں. جیسا بھی بندہ ہے، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں یا جیسے ہوں، اس کو آنے دیں ٹریٹ. آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ کل میو ہاسپٹل میں رات کو کیا ہوا ہے. میو ہاسپٹل میں ناردرن وارڈ بیڈ نمبر 1 پہ ایک شخص تھا، بوڑھا شخص، اور وہاں 15 اور مریض تھے کرونا وائرس کے. وہ رات کے 10 بجے سے رات کے 1 بجے سے صبح 10 بجے تک وہ کراتا رہا ہے تکلیف میں. اور یہ ہے ویڈیو کیا، میں نے آپ کو میسج بھی بھیجا تھا. وہ ساری رات چیختا رہا. کبھی یہ لوگ بار بار باقی جو مریض تھے وہ فون کرتے رہے کہ کوئی آئے کوئی آئے، شاید سانس کا ان کا مسئلہ تھا کیا. وہ ساری رات کراتا رہا. پھر کوئی 3 4 5 گھنٹے کے بعد نیچے سے انہوں نے 2 بھیجے جو سینیٹری ورکرز تھے، انہوں نے آ کے ان کو ہاتھ باندھ دیے. دس از آل آن ویڈیو. اور اس کے بعد پھر صبح 10 بجے فائنلی کوئی آیا، انہوں نے ان کو کھولا. ہی وینٹ ٹو دا باتھ روم اینڈ ہی ڈائیڈ. پلیز اس کی انکوائری آرڈر کروائیں. اور آپ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو آپ وہ تقریر پھر سے کریں کہ اس وقت جو مریض آ رہے ہیں ان کو سب کو آپ برابری کے ساتھ ٹریٹ کریں. یہ جو قصہ ہے اس کو پلیز اس کی انکوائری کروائیں. انکوائری اس کی بھی ہوگی، جو بھی ہمارے سامنے کیس آتا ہے اس کی انکوائری کرتے ہیں. لیکن میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارا تو 1.5 سال ہوا ہے پاور میں آنے کا. یہاں لوگ 30 سال اقتدار میں رہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ اپنا چیک اپ بھی باہر جا کے کرواتے ہیں، ان کے سارے رشتہ دار باہر علاج کروانے چلے جاتے ہیں، تو ملک کا ہیلتھ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہم آج گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بات کر رہے ہیں. میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری بہنیں ہم سارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئے. ہمارے سارے علاج بچپن میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہوتے تھے. اگر آج گورنمنٹ ہاسپٹلس تباہ ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے 30 سال میں جو صاحب اقتدار تھے ان کو ٹیکس کے پیسے پہ باہر بھیجا جاتا تھا، باہر جا کے علاج کرواتے تھے. تو اپنے ہاسپٹل ٹھیک کیسے ہونے ہیں؟ میں آپ کو یہ ایک چیز آج کہوں گا کہ انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ جب ہم نکلیں گے کرونا سے، انشاءاللہ ہمارے ہاسپٹل اسی کرونا میں ٹھیک ہوں گے. کیونکہ اب ہماری ساری اٹینشن ہے ہاسپٹلس کی طرف، سارا ملک دیکھ رہا ہے. اب تو کوئی باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ باہر تو ویسے آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں، چاہے بھی تو کوئی باہر نہیں جا سکتا. تو اب اپنے ہاسپٹل ٹھیک کرنے پڑیں گے اور انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے. تھینک یو جی. وزیر اعظم عمران خان اینکر پرسن سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. وزیر اعظم نے بتایا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے ٹائیگر فورس بنانے وہ جا رہے ہیں. 31 مارچ سے اس فورس میں نوجوان اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور اس فورس کا ایک کام ہوگا کہ اپنے علاقوں میں نشاندہی کریں گے وہ کہ کون سے لوگ کورونا وائرس میں مبتلا ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ امریکہ جیسا ملک اس وقت 2000 ارب روپے کا فنڈ کورونا پر لگانے جا رہا ہے، تو اس کی سنجیدگی کو سمجھنا ہوگا. ہمارے ملک میں اس کو ابھی تک سنجیدہ نہیں لیا جا رہا. لوگوں کی ہلاکتیں اس میں ابھی تک کم ہوئی ہیں، اس لیے لوگوں کو ضرورت ہے کہ اس کو سنجیدہ لیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کورونا کی اس پوری صورتحال میں ہمارے ہیلتھ کا نظام، ہماری صحت کا نظام درست کرنے میں ہمیں مدد ملے گی اور کورونا سے نجات کے ساتھ ساتھ ہم اپنے صحت کے نظام کو بھی درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹائیگر فورس میں نوجوان زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور عوام کو گھروں میں رہنے کی بھی انہوں نے تلقین کی کہ ہمیں ایک قوم بن کر اس کورونا سے لڑنا ہے. وزیر اعظم نے ایک بار پھر وہی ہدایات دہرائیں اور لاک ڈاؤن کے اقدام پر سوچ سمجھ کر عمل کرنا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ اس لاک ڈاؤن میں جتنے بھی افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ان کو رہا کر دیا جائے اور لاک ڈاؤن کی صورت میں مزدور طبقہ بہت متاثر ہو سکتا ہے. وزیر اعظم عمران خان اینکر پرسن سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ گڈز ٹرانسپورٹ پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگا رہے ہیں. وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے بھی کہا کہ وائرس کی روک تھام میں عوام کو بھوک سے نہیں مار سکتے، اسی لیے مکمل لاک ڈاؤن اور کرفیو کی طرف نہیں جا رہے. مسافر بسوں پر پابندی رہے گی لیکن گڈز ٹرانسپورٹ سے پابندی اٹھا لی ہے. وزیر اعظم نے واضح طور پر اس کا اعلان کیا اور کہا کہ چائنا سے پاکستان میں کیسز نہیں آئے، پاکستان میں تمام کیسز ایران سے آئے ہیں، کوئی ایک کیس بھی چائنا سے پاکستان منتقل نہیں ہوا. 2 ہفتے بعد کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، وزیر اعظم نے یہ کہا.